اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبطح التهامي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صلوات محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اس کو اللہ نے بہت ہی محکم اور مضبوط نہ ٹوٹنے والے قانون کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری تحقیقات اور ہماری ریسرچ قرآن کے حقائق تک نہ پہنچیں تو یہ کوتاہی ہماری ہے، قرآن میں خامی کی دلیل نہیں بن سکتی۔ بہت سے ایسے نظریات دنیا میں پائے گئے کہ جو قرآن کے مخالف تھے، اور بعد میں ان لوگوں نے یہ پایا کہ ہماری تحقیقات غلط تھی، قرآن کا نظریہ صحیح تھا۔ اور یہ فطری بات ہے کہ کسی بھی آتھر کی لکھی ہوئی کتاب کچھ دنوں کے بعد اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ مثلاً 100 سال پہلے اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی تھی، آج 100 سال کے بعد کی ٹیکنالوجی نے آ کے اس کو غلط ثابت کر دیا کہ وہ جو پہلا نظریہ تھا، پہلی تحقیقات تھی، جو ان لوگوں کا نظریہ تھا پہلے والوں کا، وہ غلط تھا، آج نظریہ کچھ ہے۔ وہ چھوڑ دیجئے، آپ خود اپنی زندگی میں ہی دیکھیے کہ بچپنے سے لے کر کے نوجوانی، نوجوانی سے لے کر کے جوانی، اور پھر ایک سن رسیدہ عمر کو جب پہنچتے ہیں تو خود ہمارے نظریات میں بہت سی چینجنگ آتی ہے اور بہت سی تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلے کے نظریات ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں، بعد کے نظریات ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے نظریات کو لکھا ہو تو پہلے کے نوٹس آپ اٹھا کے دیکھیں تو پائیں گے کہ یہ جو ہم اس زمانے میں سوچتے تھے بچپنے میں، وہ غلط تھا اور یہ صحیح ہے۔ یہ فطرت ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فیلسوف، بڑے بڑے دانشمند، انہوں نے خود اپنی ہی کتابوں میں جو انہوں نے اول سن میں لکھی ہے اور جو آخر میں لکھی ہے، انہوں نے یہ پایا، اپنے ہی نظریے کو انہوں نے دوسری کتابوں میں کاٹ دیا۔ لیکن یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ 1400 سال پرانی کتاب ہونے کے باوجود، یعنی 1400 سال پرانا نظریہ ہوا نا، 1400 سال پرانا نظریہ ہونے کے باوجود اس لیٹسٹ زمانے میں اور ترقی یافتہ زمانے میں
کسی نے یہ آج تک نہیں کہا کہ یہ اولڈ ورژن ہے یا اولڈ قانون ہے، یہ اس زمانے کے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سازگار نہیں ہے اور ٹیلی نہیں کرتا۔ یہ خود قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن قرآن میں کوئی اختلاف نہیں پا رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجنے کے لیے بڑا محکم اور مضبوط انتظام کیا۔ خالق کائنات نے قرآن کو لوح محفوظ اور لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر نازل کیا۔ لوح محفوظ پر آنے کے لیے اور لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر آنے کے لیے جتنے بھی ذرائع استعمال کیے اللہ نے، جو وسیلے استعمال کیے، وہ سب کے سب معصوم ہیں، اس میں کہیں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کچھ اور آپ نے سمجھا کچھ، ٹھیک، سمجھنے والے نے اس کو اپنے اعتبار سے سمجھا، اپنے علم کے اعتبار سے سمجھا۔ اگر سمجھنے میں بھی غلطی ہو گئی تو میسنجر کا جو میسج ہے وہ صحیح نہیں پہنچے گا جس تک وہ میسج بھیجنا چاہتا ہے۔ کیا اس طرح کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے بھیجا کچھ ہو، سمجھانا کچھ چاہا ہو اور نبی نے سمجھا کچھ ہو؟ یہ چانس تھا ہو جانے کا اگر پیغمبر یہاں کے پڑھے لکھے ہوتے، اگر پیغمبر جیسے ہم اور آپ یہاں پڑھ لکھ کر کے اور اپنے کو علمی اعتبار سے ڈیولپ کرتے ہیں، اگر پیغمبر نے بھی اسی طرح سے اپنے کو ڈیولپ کیا ہوتا اس دنیا میں تو امکان تھا کہ اللہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور سمجھنے والے نے کچھ اور سمجھا۔ لیکن پیغمبر نے یہاں نہ کسی سے پڑھا اور نہ ہی کسی سے لکھنا سیکھا، اسی لیے کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ امی کہا، امی کا مطلب بہت سے لوگوں نے ان پڑھ کر دیا، یعنی جاہل۔ جاہل کا معنی نہیں ہے امی، یعنی جاہل نہیں، امی یعنی جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنے کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، وہ کہیں سے اور پڑھ کے آیا ہے، اس کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ ساری مصلحتوں کو سمجھتا ہے۔ لہذا یہ فطری بات بھی ہے، یہ آپ اس کو بخوبی سمجھ بھی سکتے ہیں۔ میں اگر ایک مثال دے دوں بات کو سمجھانے کے لیے، یہ مثال ہی کی حد تک ہے، اس کو آپ اس پر تطبیق مت کیجیے گا۔ مثلا ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے، تیلگو یونیورسٹی کا ایک سلیبس ہے، وہ لیا کے دے دیا کہاں، حوزۃ المہدی میں، اور کہا کہ مولانا اس کو پڑھا دیجیے آپ، تو مولانا اس کو پڑھا پائیں گے کہ بھئی یہ جہاں کا سلیبس ہے وہیں کا پڑھا لکھا ہوگا تو اس کو پڑھائے گا۔ سلیبس جہاں کا ہو، معلم بھی وہیں کا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو اور اس کے بارے میں علم رکھتا ہو، وہیں کا پڑھا لکھا اس کو پڑھا سکتا ہے، دوسری زبان کا یا دوسری جگہ کا پڑھا ہوا اس کو پڑھا نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن الہی سلیبس ہے، تو وہاں کا معلم بھی الہی ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر کے آیا ہو اور اس الہی سلیبس کو یہاں پوری طرح سے، جس طرح سے انسان سمجھ سکتا ہے یا یہاں کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھائے۔
پڑھانے کے لیے اگر آپ لوگوں کو یہ توفیق ہوئی انشاءاللہ تو اس کو محسوس کریں گے، پڑھنا اور ہے اور پڑھانا اور ہے۔ پڑھنے کے لیے ہر چیپٹر کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھانے کے لیے ہر چیپٹر کا خود پڑھانے والے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک وہ خود نہیں سمجھے ہوئے ہوگا، جب تک وہ خود اس کا اچھی طرح سے عالم نہیں ہوگا، وہ کسی دوسرے کو پڑھا نہیں سکتا۔ پیغمبر کو اللہ نے معصوم بنا کر کے بھیجا اور علم لدنی کا مالک بنا کر کے بھیجا۔ وہ ان کا علم کسبی نہیں ہے، ہماری کی طرح نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے جاہل، پھر پڑھا لکھا تو تھوڑا بہت جان گئے، الف با تا سا آنے لگا، پھر ملا کے پڑھنے لگے، پھر قرآن پڑھنے لگے مثلا۔ کیا پیغمبر کا بھی علم ایسا ہے؟ کہا اگر پیغمبر کا علم ایسا ہوتا تو جناب عیسیٰ جھولے میں یہ نہ کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ امیر المومنین آغوش پیغمبر میں آ کے توریت، انجیل، زبور اور قرآن کی تلاوت نہ کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کا جو علم ہے وہ علم کسبی نہیں ہے، وہ انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، بلکہ اللہ انہیں علم دے کر کے بھیجتا۔ اب رہا مسئلہ نبی کے اوپر کا، اللہ اور نبی کے بیچ میں جبریل ہے جو اللہ کے پاس سے پیغام لے کر کے پیغمبر کے قلب نازنین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جبریل نے کچھ گڑبڑ کر دی ہو، یا جبریل وہاں سے لانے میں یہاں تک کچھ بھول گئے ہوں؟ یہاں تو بدلنے اور اس میں اضافہ کرنے کی بات ہی نہیں، بہت اوپر کی بات چل رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ بحث یہاں چھیڑنا چاہیے تھا کہ نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، خیر چھیڑ دیا ہم نے، تو اب تھوڑا سا اس کو تو لے ہی چلنا پڑا۔ ایک صلوات پڑھیے ایک بار محمد والے محمد۔ وہاں سے اللہ کے پاس سے اٹھایا آئے تھے، اور ان کا کام ہے کہ میسنجر کا کام کیا ہے؟ جیسا میسج دیا گیا ہے سیم ویسا ہی یہاں لے آ کے پہنچا دیا جائے، اس میں ایک حرف کم نہ ہو، ایک حرف زیادہ نہ ہو، اس میں کوئی چیز ملا دی نہ گئی ہو یا اپنی سمجھ کے اعتبار سے بیان نہ کیا گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان نے جبریل کو بھلوا دیا ہو اور وہاں سے لائے تھے کچھ، مثلا 5 آیت لے کے چلے تھے، 4 ہی یاد رہ گئی اور یہاں 4 ہی پہنچایا، 1 آیت بھول گئے، یا 1 آیت کا کچھ حصہ بھول گئے۔ یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جبریل معصوم ہے، اللہ کے فرشتے ہیں اور وہ معصوم ہیں، ان سے کسی طرح کی خطا ہونے کا امکان نہیں ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ جو اللہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جو شیطان کو نہ روک پائے وہ اللہ کیسا؟ لہذا جبریل سے پیغمبر تک اور پیغمبر سے ہم تک آنے میں کسی طرح کا قرآن میں نہ کچھ زیادہ ہے اور نہ ہی کچھ کم ہے، بلکہ یہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ نے بھیجا تھا۔ اس کو آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں پوری طرح سے بیٹھ جائے۔ مثلا ہم نے ایک بچے سے کہا کہ فلاں صاحب سے جا کے کہہ دو کہ مولانا یاد کر رہے ہیں۔ وہ بچے نے جا کے وہاں کہا، جس سے بھی کہنا تھا، زید سے مثلا کہنا، اس بچے نے جا کے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ مولانا صاحب یاد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم نے کہہ دو کہا تھا وہ کہہ دو بھی اس نے جا کے وہاں کہہ دیا۔
توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جبکہ کہنا کیا تھا کہ مولانا صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، اصل سینٹنس، اصل میسج یہی ہے کہ مولانا صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جانے والے بچے نے اس میں اتنی امانت داری رکھی کہ وہ لفظ کہہ دو بھی اس نے جا کے وہاں کہہ دیا۔ پیغمبر سے جو کہا گیا کہ اللہ احد، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ لوگوں کو بتا دو، یہ لوگوں سے کہہ دو۔ پیغمبر نے وہ قل بھی رکھ دیا۔ قل یعنی کیا؟ کہہ دو، قل کہہ دو۔ اصل میسج کیا ہے؟ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اصل میسج یہی ہے۔ لیکن پیغمبر نے اتنی امانت داری کی کہ اگر وہاں سے قل آیا تھا تو قل بھی یہاں پہنچا دیا۔ پیغمبر کے یہاں سے کسی طرح کا خطا ہونے کا، بھول چوک ہونے کا امکان نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ پیغمبر سے خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، تو بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوگا۔ اس کو آپ یوں محسوس کیجئے، یہ قرآن ہم اس کو کیا مانتے ہیں؟ یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تھا۔ اس میں کوئی چیز کم نہیں ہے، اس میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے۔ جیسا قرآن پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تھا وہی قرآن سیم ٹو سیم اس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ پیغمبر بھول سکتے ہیں، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ پیغمبر غلطی کر سکتے ہیں، تو نہ صرف قرآن بلکہ پورا دین جو ہے وہ دھارا شاہی ہو جائے گا، گر جائے گا۔ کیونکہ آپ کسی چیز کے اوپر یقین کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا مغرب کی 3 رکعت پڑھنا ہے، عشاء کی 4 رکعت پڑھنا ہے۔ ہم یہ مان رہے ہیں کہ پیغمبر بھول سکتے ہیں، اگر عقیدہ ایسا ہو، اف کے ساتھ ہے یہ، ہاں اف نہ بھولیے گا نہیں تو ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے۔ اگر یہ ہم مانتے ہیں کہ پیغمبر بھول سکتے ہیں، کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت رہی ہو، 3 رکعت کا سسٹم نہیں بیٹھ رہا ہے، جوڑا جوڑا نمازیں ہیں، صبح کی 2 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، یہ بیچ میں مغرب والی جو ہے وہ 3 رکعت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 4 رکعت رہی ہو، پیغمبر بھول گئے۔ ہماری نماز کا عالم یہ، وضو، زکوٰۃ، حج، خمس، جتنے بھی احکام دین ہیں، سب میں ایک 20% شک آ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، کہیں یہ بتاتے وقت پیغمبر بھولے تو نہیں کچھ، کہیں یہ بتاتے وقت پیغمبر نے غلطی تو نہیں کر دی۔ جن مسلمانوں کے یہاں یہ تصور ہے کہ پیغمبر بھول سکتے ہیں، پیغمبر غلطی کر سکتے ہیں، ان کے دین کا معاملہ پوری طرح سے گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور قرآن میں بھی سیم وہی پرابلم آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 114 نہیں 115 سورہ رہی ہوں، ایک چھوٹی والی سورہ بھول گئے، پیغمبر نہیں بتایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر آپ دین کے کسی حکم پر یقین کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، اور کسی عبادت کو آپ یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے۔ اور ہر وہ عبادت کہ جو یقین کے ساتھ انجام نہیں دی گئی ہے، اس پر جزا اور سزا نہیں ملے گی، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عبادت ہوگی ہی اس وقت جب یقین کے ساتھ کی گئی ہو۔ بغیر یقین کے اگر کوئی عبادت کی گئی ہے، اب
ٹھیک ہے 80%، 85%، 90%، 95%، 99% آپ یقین کر رہے ہیں کہ نماز مغرب کی 3 ہی رکعت ہے، 1% آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تو یہ 1% شک آپ کے 99% کے یقین کو باطل کر دے گا۔ آپ کو 100% کہ 100% ہوتا ہے، مبالغے میں لوگ کہتے ہیں 110% ہے 110% نہیں، 100% آپ کو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ یہ ویسی ہی نماز ہے، یہ وہی نماز ہے جو پیغمبر نے ہمیں، جب تک آپ کو یہ یقین پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ اور واجب ہے کہ آپ تحقیق کریں، معلومات کریں اور صحیح حکم کو نکالیں تاکہ آپ کو یقین پیدا ہو جائے کہ یہ وہی نماز ہے، یہ وہی حکم ہے جو پیغمبر کے اوپر اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی شک ہوگا تو نہ وہ عبادت رہ جائے گی اور نہ ہی وہ ثواب اور جزا کے مستحق رہ جائے گی۔ لہذا ہمیں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ نبی سے نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ کوئی سہو ہو سکتا ہے، نہ بھول ہو سکتا ہے اور نہ ہی نسیان ہو سکتا ہے۔ ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ہے، 1 منٹ ابھی باقی ہے سر میری گھڑی سے، تو ضروری ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں اور یہی مفہوم ہے معصوم ہونے کا۔ معصوم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جان بوجھ کر کے وہ غلط کام نہیں کرے گا، بھول کے کر سکتا ہے، نہیں، نہ نبی سے بھول ہو سکتی ہے، نہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، نہ نبی سے کسی طرح کا نسیان ہو سکتا ہے اور نہ ہی نبی کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی ہر طرح سے پاک و منزہ ہے، معصوم ہے، ان سے کسی طرح کا شک و شبہ تصور نہیں کیا جا سکتا غلطی کا۔ اگر ایسا عقیدہ ہے تو پھر دین کے اوپر آپ یقین نہیں کر سکتے۔ جب دین کے اوپر یقین نہیں کر سکتے تو نہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر انجام دے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شک کی حالت میں انجام دیا جانے والے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل